إن الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا بالقدر والصلاة والسلام على سيد البشر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. سابقہ اور گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سیرت دے اللہ رب العزت کی توفیق نال چند پہلوؤں کا ذکر فرمایا. ایک کثیر جمعہ تو سلسلہ چل رہا ہے صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے پیش نظر حضرت عمر کی سیرت، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت، حضرت عثمان کی سیرت، حسنین کریمین کی سیرت، اسی طرح حضرت عائشہ الصدیقہ کی سیرت، چلدیاں حضرت امیر معاویہ کی سیرت تک پہنچ چکے ہیں. آج کے درس کے اندر مجموعی طور پہ تمام صحبت محمد الرسول اللہ، تمام اصحاب دی مجموعی اللہ رب العزت نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی عزت اور عظمت منقبت بیان کی ہے، اس دا اللہ رب العزت دی توفیق نال ذکر کرن دا ارادہ ہے. اللہ تعالی منو عن حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کے اندر ساڑھے واسطے اس کو ذریعہ نجات بنائے. ہر ایک مومن دا، اہل اسلام دا ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ جنہ دے ذریعے ساڑھے تک ایمان پہنچے ہے، ساڑھے تک قرآن پہنچے ہے، اسلام پہنچے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اول تو آخر تک ایک ایک طریقہ تے ایک ایک ادا پہنچی ہے. انہاں دی سیرت اور انہاں دی عظمت نو بیان کرنا ہر ایک مومن دی، ہر ایک مسلم دی ایمانی ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر اس مقدس جماعت نو، میرے محمد پاک دی اس صحبت نو درمیان چوں سائر تے ہٹا دیتا جاوے، نہ اسلام رہندا ہے، نہ قرآن رہندا ہے، نہ پیغمبر کا کوئی طریقہ رہندا. اے میرے محمد پاک دی سیرت دے عینی گواہ ہیں، عینی شاہد. اگر ایک سچا دعویٰ عدالت اندر دائر کیتا جاوے، ہوئے بالکل منو عن اول تو آخر تک حق جتے مبنی دعویٰ
سچا دعویٰ دائر کیتا جائے تو اس دعوے دے گواہ نہ ہوئے تو وہ دعویٰ خارج کر دیتا جاتا ہے. وہ دعویٰ کبھی سنیا نہیں جاتا یا گواہ ہوئے مگر گواہ مدتے ایسی جرہ کیتی جائے کہ انہوں کی حیثیت ہی یہ کر دیتی جائے باقی نہ رہے گواہوں مجروح قرار دیتا جائے وال بھی مقدمہ کے ہو جاتا ہے خارج. اسی طرح اگر دعوی اسلام کا پورا مذہب اور پورا ڈھانچہ اس کے عینی گواہ ہیں تا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑے اسلام دشمن میرے محمد پاک دے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جڑا میرے محمد پاک نے اپنے دندان مبارک شہید کرا کے جڑا اسلام دا ڈھانچہ تیار کیتا ہے اس کو ختم کر دیتا جاوے اور ڈائریکٹ اسلام تو تے بار نہیں کر سکتے اور جڑا اسلام کو بیان کرنا لا مبین تے مبلغ آئی ڈائریکٹ اس کو تے بار نہیں کر سکتے. اس واسطے جڑے اینی گواہ ہیں انہوں نے اس تے وار کیتا دشمنان نے تاکہ گواہاں دا نام و نشان مٹ وجے تے اسلام والا سارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے. اللہ رب العزت کو بھی چونکہ پتہ ہے اور رسول مقدس نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے کہ آوان والے وقت کے اندر کیا ہونا ہے. اس وقت سے اللہ رب العزت نے بھی انہاں گواہاں دی ایسی عزت تے ایسی رفعت اور ایسی عدالت بیان کی تھی ایسا انہاں دا صدق بیان کیتا کہ دنیا عش کرن اٹھی کھڑوتی دنیا اپنی ایلی چوٹی دا زور لگا کے اپنے اتے تا لعنت کرن لگ گئے مگر میرے محمد دے صحابہ تے کوئی ہاتھ ہو. کیونکہ صحابہ دی عزت اور صحابہ دی عظمت اللہ نے اس کتاب مقدس کے اندر بیان فرمائی کہ دن قیامت توڑی جس لا ریب کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک ہو جڑا ہو میرے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحبت تے انہاں گواہان تے کوئی جرہ کردا ہے تو او لا ریب تے لا شک کافر کا ہو سکتا ہے قطع اسلام کے اندر نہیں رہتا کیونکہ اس اللہ دی لا ریب کتاب کو اس نے کیا کر دیتا ہے جھٹلا دیتا ہے میرے محمد پاک دی ساری محنت نو ضائع تے برباد کر دیتا ہے. صحابی کے صحابہ دی کے وہ صحابی کے صحبت اختیار کرنا نے لغوی طور پہ صحابی آتے ہیں جس نے صحبت اختیار کی ہوئے رفیق نال رون والے کے ساتھی صحابی لغوی طور پہ اور اصطلاح کے اندر صحابی یا صحابہ اس نوادل الذین هم ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ. صحابی اس نوادل جس نے میرے محمد پاک کی صحبت اختیار کی ہوئے ایمان اور اسلام کی حالت نال اور اسے ایمان اور اسلام تو تکے ہو گئے مر گئے اس نے کہہ رہا ہے صحابی. حالانکہ صحبت کا منافقین نے بھی اختیار کی ہے ابو جہل بھی صحبت اختیار کی ہے مگر صحابی اس صلاح شریعت کے اندر اس واقعہ جاتا ہے جس نے ایمان اور اسلام کی حالت نال میرے محمد کی صحبت کو اختیار کیا اور اسے ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کردیاں اپنی جان دے دیتے اس کو کیا صحابی. ایک
بنیادی چیز ہے، اساسی چیز ہے۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کا جڑا دعویٰ کیتا ہے، اس دے اس بات واسطے اللہ نے پیش کیتا ہے محمد پاک دی سیرت تے صورت نو۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت کا اعلان کر کے اس تو بعد اپنے اس دعوے تے بطور دلیل پیش کیتا ہے تے سونے محمد پاک نو پیش کیتا ہے کہ اے دنیا کفریت، اگر تھانوں میں اللہ دے الہ تے معبود ہون تے شک ہے تو میرے محمد پاک دی صورت دی تے میرے محمد دی سیرت دی کوئی جوان لے کے آؤ۔ جدو میرے محمد پاک دی سیرت دا میرے محمد دی صورت دے نال دا کوئی جوان نہیں تو من منجو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ تے معبود بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح میرے محمد دی رسالت ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے تو بعد اللہ نے اس دعوے رسالت تے میرے محمد پاک دی رسالت تے اگر دلائل پیش کیتن بطور دلیل دیتا میرے محمد دی صحبت کو پیش کیتا ہے۔ تو فرمایا ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو معنی ہے کہ محمد اللہ دے رسول ہیں۔ ابو اللہ نے فرمایا والذین معہ والذین معہ، جڑے میرے محمد پاک دی نال رل گئے، میرے محمد دی معیت اندر بیٹھ گئے، میرے محمد دی صحبت اختیار کر لیو میں گل سی سمجھ نہیں آئی۔ پیچھوں اللہ دا محمد رسول اللہ، ابو اللہ دا والذین معہ۔ اللہ اپنے پیغمبر کا ذکر چھیڑ کے تے پیغمبر دے شاگردان کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے بطور دعوے دے ذکر کیتا ہے۔ یہود و نصارہ نو اللہ نے دعوت فکر تے دعوت ایمان دیتی ہے تے فرمایا ہے تساں میرے محمد پاک نو رسول نے منے، میں محمد پاک دی رسالت تے بطور گواہ دے اے پیش پیا کرنا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محمد پاک ول ویکھن دی ضرورت نہیں، اگر تساں میرے محمد پاک دی صداقت ویکھنی ہے تو میرے محمد دی صحبت اندر ویکھو، میرے محمد دی سچائی ویکھنی نہ تے میرے محمد دی صحبت اندر ویکھو، میرے محمد دی رسالت ویکھنی ہے تو میرے محمد دی صحبت اندر ویکھو، میرے محمد دا ذکر ویکھنا ہے تو میرے محمد دی صحبت اندر ویکھو، میرے پیغمبر دا کھیل ویکھو، کال ویکھو، میرے پیغمبر دا عسر ویکھو، میرے پیغمبر دا یسر ویکھو، میرے پیغمبر دا دکھ تے سکھ ویکھو، میرے پیغمبر دا فکر تے فخر ویکھو، میرے پیغمبر دا ذکر تے شکر ویکھو، میرے پیغمبر دا نطق ویکھو۔ اگر تساں میرے محمد پاک دی ایک جگہ ادا اگر ویکھنی ہے تو میرے محمد دی صحبت دے اندر ویکھو، کتوں ویکھو میرے محمد دی صحبت دی جدو تساں ویکھدے پئے ہو سو میرے محمد پاک دی صحبت نو، میرے محمد پاک دے شاگرداں نو تساں ویکھدے پئے ہو سو تے جڑا استاد ہے
او دی شخصیت بھی نکھر دی ویسی او دا کمال تے او دی منفعت تے منقبت تے او دی سیرت تے صورت بھی نکھر دی ویسی کیونکہ استاد دی کمال دا استاد دی قابلیت تے صلاحیت نظر آندی ہے تے شاگردان کو نظر آندی ہے اللہ کریم نے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم میرے محمد پاک دے ساتھی کفار واسطے ننگی تلوار آپس دے اندر رحم دل رحماء بینہم ایتا انہاں دا کفر دے متعلق ہے نظریہ کفار واسطے ننگی تلوار بن کے آئیں تے آپس دے اندر رحم دل تے جدو اللہ نال انہاں دی معاملات ہوندا ہے اللہ نال انہاں دی عبادت دا نمبر آندا ہے تے اللہ دا قرآن ادا تراہم رکعن سجدن او ہر وقت اللہ دے نال گلاں پہ کرن دے لمبے لمبے سجدے پہ کرن دے لمبے لمبے قیام پہ کرن دے کبھی انہاں دی رات سجدے دے اندر گزر جاندی ہے تے کبھی انہاں دی رات رکوع دے اندر گزر جاندی ہے رکعن سجدن تے اللہ یہ ساریاں لمبیاں عبادتاں کیوں پہ کرن دے اللہ فرماندا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ پاک نے انہاں دے دل دا اخلاص بیان کیتا ہے ایک دنیاوی اغراض واسطے ان نہیں پہ کرنے بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اگر انہاں دے دل دی طلب تے طلب تے کہ ساڈے تے اللہ راضی ہو وجے اللہ کریم فرماندا جدوں انہاں نے یہ جے انوارات حاصل کیتے اللہ کریم نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دے چہرے تو بھی نور ان نور دے دیوے پہ بندے نو انہاں دے چہرے تو بھی چودویں دا چاند لے کے روشنی پیا ابھردا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ اللہ نے مثال تورات اندر بیان کی دیئے میرے محمد پاک دی اے جماعت اوصافات کمالات اللہ نے اے تورات جڑی موسیٰ کریم اللہ دوتے اتریے اللہ نے یہودیہ نو دعوت فکر تے دعوت ایمان دی دیئے اور یہودیوں مجھنے منندے میرے محمد پاک نو میرے محمد پاک دی صحبت نو میرے محمد پاک نے کلام نو مجھنے منندے تے اپنے پیغمبر دوتے جلی پڑی تورات اتریے اسے نو پڑھ کے من لیو اس جندر اے موجود ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اشداء علی الکفار میرے محمد پاک دی صحبت دے درباواں والے کدی کفر نو اچھی نظر نال نہیں ویکھ سکدے کدی کافر نو سہنیاں نظر نال نہیں ویکھ سکدے اشداء علی الکفار اے کفار واسطے آئٹم بن کے برسا والے ساری دنیا بھی انہاں دی دشمن کیوں نہ بن ونجے اشداء علی الکفار کو ہزاراں دیاں فوجاں بھی کیوں نہ آمجن مقام بدر دوتے تے تو میرے محمد پاک دی صحبت اندر بہن والے میرے محمد پاک کو تعلیم حاصل کرنے والے میرے محمد پاک کو فیض یافتہ ہونے والے تو 313 دی کلیل جہی تعداد ہوئے کہ اللہ کریم فرماتا ہے اشداء علی الکفار کبھی کانڈ دے کہ نس نہیں سکتے بلکہ الٹا نسات سکتے نا بلکہ ہوگیا موقع نہیں آتا ہے جب مقام بدر فتح ہو گیا ہے بل اللہ نے فتح دی تھی مسلمانوں بل کافرہ دے کئی دی جدو کئی دی بان کے آئے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت عمر گیا دا یا رسول اللہ جڑے میرے ساتھ زیادہ لگ دے نو مینوں دیو جڑے ابو بکر دے زیادہ لگ دے نو ابو بکر نو دیو تاکہ انہاں کافرہ دا کلام کر دیتا جاوے ختم کر دیتا جاوے انہاں کافرہ نو زندہ چھڈن دی ضرورت کوئی نہیں ہے اشداء
الکفار رحماء بینہم آپس جندر ایک کھنڈ کھیرن آپس جندر رام دلن 1000 سال دا پہلے دا واقعہ ہے اللہ کریم فرماندا ہے کئی صدیاں پہلے موسیٰ کلیم اللہ تے اترن والی تورات کتاب اساں اس جندر محمد دی جماعت دے کمالات بیان کر دیتے ہیں محمد دی صحبت دے کمالات بیان کر دیتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا یہودیوں میرے محمد نے بھی مان لیو میرے محمد دی صحبت نے بھی مان لیو اگر نہ سوائے عذاب دے تھوڑے واسطے ہو ذالک مثلہم فی التوراۃ میرے محمد پاک دی صحبت دی گواہیاں دیوان علی موسیٰ کلیم میرے محمد پاک دی گواہیاں دیوان علی سابقہ کتب تورات انجیل میرے محمد پاک دی گواہیاں دیوان اللہ خود اللہ پاک میرے محمد پاک دی گواہیاں دیوان علی میرے محمد دی لسان نبوت ایسے ہی شخصیات ہوتے شک کرتا ہے وہ دا ایمان ہو ایمان ایسا ہو جائے اللہ کریم نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ اے اسا تورات اندر اپنے محمد پاک دی صحبت دی سیرت نو بیان کیتا ہے تے بل فرمایا ومثلہم فی الانجیل انجیل دے اندر بھی اسا اپنے محمد پاک دی جماعت دا ذکر فرمایا اساں انجیل دے اندر بھی ایک مثال نال محمد دی جماعت دی ابتدا بھی بیان کیتی محمد دی جماعت دی ابتدا بیان کرن تو بعد جڑی ترقی تے عروج ملے ہیں اس نو بھی بیان کیتا تے جدوں ترقی تے عروج ملے تے میرے محمد پاک نے خوش ہو کے اعلان کیتا اللہ کریم نے فرمایا صاحب اس نو بھی بیان کیتا ہے تے میرے محمد دی اس محنت ہوئی میرے محمد دی اس کھیتی تے جڑے پھوٹن والے انہاں دا بھی اساں ذکر تورات دے اندر کر دیتا اللہ کریم فرماتا مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ اور جتو ذرا غور کرو ذرا فکر کرو چٹیل میدان ہوئے ان بنجر زمین پئی ہوئے مل جدو بنجر زمین پئی ہوندی ہے اتے جڑتے کسان بن کے اس زمین تے پتھر لائے کے تے ہل ہویا پیاندا ہوندا ہے مل اس دے اندر جا کے اپنی گندم پیا بوندا ہوندا ہے مل اس تو بعد جا کے اس نو پانی پیا دیندا ہوندا ہے کھاد پیا دیندا ہوندا ہے حتا کہ ایہو جہا موقع ہوندا ہے کہ او جڑا کسان ہوندا ہے وہ اپنا بیج سڑ کے ٹر جاندا ہے تے کچھ لمحات کچھ ایام تو بعد اس دانے دے وچ ایک سوئی تے نکل آندا ہے انجے نکل دیا عمل وہ اپنی مضبوطی تے کھڑا ہو جاندا ہے بل جدوں کسان بیٹھا ہے کسان بڑا خوش ہوندا پیا کہ میری ہن کھیتی تیار ہو چکی ہے اللہ تیری اس مثال بیان کرن دا کیا مطلب ہے اللہ تو کپاس دی مثالاں تے گندم دی مثالاں کیوں پیا بیان کریندا ہے اللہ ہے تو کیوں کھیتی دی مثالاں پیا بیان کریندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے میرے محمد دی سیرت دی مثال ہے اے میرے محمد دی محنت دی مثال ہے اے میرے محمد دے لگے باغ دی مثال ہے اللہ کریم فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ کریم نے
فرمایا کہ میرے محمد پاک دی آمد تو قبل سب تو پہلے میرے محمد دی آمد تو قبل ساری زمین اے لوگاں دی بنجر ہوئی پئی آئی میرے محمد پاک نے آ کے محنت کی ہے میرے محمد پاک نے آ کے قرآن اللہ پانی برسایا ہے میرے محمد پاک نے قرآن اللہ میٹھے بارش برسندے گئے میرے محمد پاک نے اس کھیتی نو تیار کر دیا میرے محمد پاک نے اپنے وجود نو زخمی کرایا میرے محمد پاک نے خون پسینے نو لا کے تے اس کھیتی میرے محمد نے اپنی کھیتی جماعت صحابہ نو تیار کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ مسلسل محنت کرتے رہ گئے میرے محمد پاک دی 23 سالہ نبوی زندگی دی محنت ہوئی جدو پہلا میرے پیغمبر نے دانا بویا ہے پھر اس دانے دے اندر میرے محمد نے سب تو پہلا بیج انہاں دے اندر سٹیا لا الہ الا اللہ سب تو پہلا ہیو میرے محمد پاک نے بیج بویا ہے پر میرے محمد پاک نو کبھی شہر ابی طالب دیاں تکلیفاں تے مصیبتاں برداشت کرنیاں پڑ گئیاں کبھی میرے محمد پاک جنگ بدر دے اندر کبھی غزوہ احد دے اندر کبھی جنگ موتا دے اندر کبھی جنگ غزوہ احد دے اندر کبھی غزوہ حنین دے اندر کبھی میرے محمد پاک دے بچیاں دو کبھی میرے محمد پاک دیاں بچیاں دے چہریاں تو تھپڑ پے لگدے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری تکلیفاں تے مصیبتاں اے برداشت کر کے تے کھیتی تیار کیتی ہے جدوں اے میرے محمد پاک دی کھیتی تیار ہو گئی میرے محمد پاک دی ساری کھیتی کی ہو جئی تیار ہوئی ہے پر جدوں کسان دی کھیتی تیار ہوندی ہے تے کسان خوش پہ ہوندا ہے تے کوئی ہو جائے کتے ہوندے تے کوئی ہو جائے حسد دے ہوندے نے اس کسان تے گل تے حسد پہ کر دے ہوندے نے اس نو اصل حسد تے گل دا کسان نال ہوندا ہے او ول میرے محمد پاک نال سب تو زیادہ دشمنی رکھی تے یہودیاں نے رکھی سب تو زیادہ دشمنی رکھی تے نصارا نے رکھی سب تو زیادہ دشمنی رکھی تے مشرکین مکہ نے رکھی اصل انہاں نے دشمنی تے میرے محمد نال آئی اصل دشمنی تے میرے محمد دے دعوت اسلام نال آئی انہاں نے انہاں گواہاں نو انہاں نے اس محنت نو ضائع کرن دی کوشش کی تاکہ محمد دا نام ہی مٹ ونجے محمد دے اسلام دا نام مٹ ونجے اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ میرے محمد پاک دی 23 سالہ نبوی زندگی دی محنت ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر نے زندگی دے آخری موقع تے جب حضرت ابو بکر صدیق فجر کی نماز پڑھتے پہن اللہ دے پاک پیغمبر محمد پاک نے یہ پردہ اٹھا کے اپنے حجرے دا ویکھیا کہ ساری جماعت میرے محمد دے اس ساتھی ابو میرے محمد دی صحبت تیار ہوئی میرے محمد دی کھیتی تیار ہوئی جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی کھیتی نو ویکھیا ہے کہ جس رتے میں 23 سال دا عرصہ میں اپنے جان تے اپنے خون پسینہ لے کے میں ایک کھیتی تے محنت تیار کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھیا کہ ساری جماعت میرے ابو بکر دے پیچھے کھڑی ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ جدو اسا اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ دیکھے تے اللہ دے پاک پیغمبر مسکران دے بیان اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ ان معلوم ہوندا ہے جویں قرآن مقدس دا مصحف کھلے ہویا ہے قرآن دا فرقہ کھلے ہویا ہے کان وجہہ برکت مصحفنا اللہ دے پاک پیغمبر نے اس محنت تے اس کمائی تے اے جب کھیتی تیار ہوئی ہے پر اللہ دے پاک پیغمبر نے تائی خوش ہو کے آگیا اصحابی النجوم بأجيهم اقتديتم اهتديتم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے محمد پاک دے سارے جتنے بھی ساتھی اصحابی النجوم ستارے دی مانند بأجيهم اقتديتم اهتديتم تو سانچ سے
پیچھے بھی پر بسو سیدھا جنت ویسو کبھی برے راہ دوتے نہیں بن سکتے کیونکہ اس محنت نو اس کھیتی نو میں محمد دا پانی لگویا ہے میں محمد پاک دی محنت ہوئی ہوئی ہے میں محمد دی کھیتی تیار ہوئی ہوئی ہے بل جدو کی ہو جی کھیتیاں تیار ہوئی نا بل جڑے کسان ہوتے کو باہروں باہر لا دیں تاکہ کوئی کتا اندر بڑھ کے کوئی جانور اندر بڑھ کے اس کھیتی میں نقصان نہ پہنچائندا پیا ہے اللہ کریم نے بھی اس میرے محمد پاک دی کھیتی کو باہروں باہر لا کے فرمایا المؤمنون حقا الزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها اللہ کریم نے بھی فرمایا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللہ کریم نے فرمایا حبب الیکم الایمان حبب جویں مقناطیس لوہے نو کھچ لیندا ہے انجے قرآن اللہ جدوں بھی مسئلہ آندا ہے اپنے اندر کھچ کے بہ وندنا حبب الیکم الایمان زینہ فی قلوبکم زینہ فی قلوبکم اسا انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو مضبوط کر دیتا ایمان نو اسا ہاتھ رکھیا اللہ کریم نے دوسرے موقع تے فرمایا كتب في قلوبهم الإيمان اللہ کریم نے فرمایا ساکینہ دے دلہ دے اندر خود ایمان لکھ دیتا ہے اور مولویاں دا لکھے ہویا مٹ سکتا ہے مفتیاں دا لکھے ہویا مٹ سکتا ہے کاتباں دا لکھے ہویا مٹ سکتا ہے مگر جتھے اللہ لکھ دے اتو کوئی مٹا سکتا نہیں اللہ کریم نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ دنیا گناہ بدل نسلیے اللہ کریم نے فرمایا اسا کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اسا کفر نو پیچھا ہٹا دیتا ہے کہ جدے میرے محمد دی صحبت درہاں دی اجازت نہیں ہے چاہے کوئی کافر کتا ہے کفر اللہ کتا ہے اسا اس نے بھی اپنے محمد دی کھیتی تو پیچھا ہٹا دیتا کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اسا کفر اللہ کتا بھی پیچھا ہٹا دیتا فسوق اللہ کتا بھی پیچھا ہٹا دیتا کیونکہ اتھے میرے محمد دی محنت دا کم ہے اتھے میرے محمد دے کمال دا کم ہے اتھے میرے محمد دی محنت ہوئی ہوئی اتھے میرے محمد نے اپنی قیمتی خون لائے ہوئے اس کھیتی دوتے کسے جو اندر داخل ہونے دی اجازت نہیں اللہ کریم نے فرمایا اس کھیتی دوتے وہی پھون سکتا ہے جیڑا کافر ہو سی لیا غیظہ بِهِمُ الْكُفَّارِ لیا غیظہ اب وہ لوگ صحیح یعجب الزراع لیا غیظہ بِهِمُ الْكُفَّارِ اب پڑھو لیا غیظہ بِهِمُ الْكُفَّارِ میرے محمد اپنی کھیتی کو بیچ کے ہوئے یعجب الزراع خوش ہوئے کہ لیا غیظہ بِهِمُ الْكُفَّارِ کافر اس کھیتی کو دیکھ کے کہے ہوئے بھوکے جیڑا میرے محمد پاک دی محنت دوتے بھوکے اللہ نے پاک پیغمبر نے تاں ہی فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی لفظ قسم کے اندر آئی اتقوا اللہ لفظ قسم کے اندر کیا آئی اتقوا اللہ اللہ کا ڈر رکھو مگر اتقوا حذف کر کے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے محمد کی صحبت کے اندر کیا کرو
ڈرو لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میری صحبت نو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں. فمن احبهم فبحبی احبهم، جڑا انہاں نال محبت کرے سی میری محبت دی وجہ تو محبت کرتی. فمن احبهم فبحبی احبهم، جڑا انہاں نال محبت کر سی انجے سمجھو میری وجہ تو محبت کر لیا. ومن ابغضهم فببغضی ابغض، جڑا انہاں نال بغض رکھ سی، جڑا انہاں نال عداوت تے دشمنی رکھ سی انجے سمجھو اس نو کہنا دشمنی ہے. میرے محمد پاک نال دشمنی ہے. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا انہاں نال بغض رکھے اس نے کہہ رکھا میرے نال بغض رکھا. ومن آذانی ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہاں نو تکلیف پہنچائی میرے محمد دے صحابہ نو، اس نے محمد پاک نو مصیبت پہنچائی، تکلیف پہنچائی. ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے محمد پاک نو پریشان کیتا، اذیت دیتی، فقد آذ اللہ، اس نے کئی تکلیف دیتی. بولو تو صحیح، اس نے کئی اذیت دیتی اللہ نو. جیڑا اللہ جتے بکواس کرے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فیوشک ان یؤخذہ ان یاخذہ، کیا کرے عذاب سے تیار ہو. جیڑا صحابہ نے تکلیف جیسی اس نے تکلیف کہیں دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دیتی اس تکلیف کہیں دیتی اللہ نے. جیڑا اللہ جتے بھوکے ہوتے بات لانا دی آنی کھلا ہی اللہ دامنا ہو عزت نہیں مل سکتی. اللہ دے پاک پیغمبر نے تاں ہی فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم سنو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دیتی جا رہی ہیں کہ آپ کو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ دی لعنت ہوئے تیرے شر تے، تیرے جس فعل درد تے. اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا ظہرت الفتن بالبدع وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ، جب بدعات کا ظہور ہو جائے اور فتنے کا ظہور ہو جائے تو وصبت اصحابی، میرے صحابہ کو پھر دیے جائے گالیاں دیے جائے. عالم کا فریضہ ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے کہ انہاں دا سارا پردہ چاک کر دے، انہاں دی ساری کے کر دے، حقیقت واضح کر دے. اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ علم یفعل، اگر یہ نہ کرے سی عالم اہل علم یہ نہ کرے سی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اللہ دی بھی لعنت، فرشتے دی بھی لعنت، سارے لوگوں دی لعنت. جتنا بھی علم اللہ نے دیتا ہے، ایمان دی گواہی دینا، ایمان دی دعوت دینا ہر ایک دا کہ فریضہ بنتا ہے. جڑا ایمان دی دعوت نہ دے سی او اللہ دے کارجاں دے اندر بھی، میرے محمد دے کارجاں دے اندر بھی کہ ہے ہاں اونے سونے لعنت دتے ملعون پر سی انہاں نے بندے پائے نہیں تو کوئی ٹاپ نہیں تھی یاد 2 منٹ کتا ٹاپ کے نہ سارے اسمان تے چڑھ گئے اور 2 منٹ کتا ہی ٹپے نا. ساری رات تسی موزے تے دبا دیو، ساری رات 5-5 گھنٹے دے فلماں ویکھو، ڈرامے ویکھو، 50-50 قصہ تساں ویکھو ڈرامہ دی، اس وقت کوئی ٹینشن. تو استاد 2 منٹ کتا ہوئے تو انج لگدا کہ استاد آسمان تے چڑھ گئے. اور اللہ دے بندے جڑی گل پیا کرنا کوئی شخص جیڑا حق بیان نہیں کردا، میرے محمد دی صحبت تے بھوکدا ہے، اس تے کہیں لعنت ہے. اللہ دی بھی تے میرے محمد دی بھی لعنت ہے. تے ایسے بندے کو تے لعنت نہ کرنا اللہ او وقت مسلمان ہے. اللہ پاک عمل کرنے کو توفیق دے گا.